بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع سنت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم سنت کے دفاع کے حوالے سے مختلف موضوعات کے اوپر بات کر چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے حدیث عرینیین سے، کہ جو اس کے اشکال ہیں، اس کے اوپر منکرین احادیث کے وہ کیا ہیں اور ان کے جو اعتراضات ہیں وہ کیا ہیں، اور پھر ہم شیخ صاحب سے اس بارے میں رہنمائی لیں گے اور ان سے جوابات حاصل کریں گے۔ حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ فؤاد بھٹوی حافظ اللہ تعالی، جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، حیاکم اللہ۔ شیخ صاحب، حدیث عرینیین سے کیا مراد ہے؟ کون سی حدیث ہے یہ، اور کیا یہ حدیث سندن درست ہے، صحیح ثابت ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ حدیث عرینیین سے مراد وہ حدیث ہے جس میں عرینہ قبیلے کے لوگوں کا ذکر ہے، اور یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ صحیحین میں بخاری اور مسلم میں حدیث یہ موجود ہے، اور بخاری میں ایک نہیں بلکہ 4-5 جگہ پر مختلف کتابوں اور ابواب میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث سے جو ہے وہ استدلال کیا ہے، اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ انتہائی اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے اور متفقن علیہ ہے، یعنی بخاری مسلم کا جس حدیث پر اتفاق ہو وہ حدیث کی صحت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہوتی ہے۔ بے شک۔ تو اس حوالے سے تو کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث کیا ہے، اس کے اندر مطلب کہ اصل تفصیل کیا ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عرینہ قبیلے کے کچھ لوگ وہ مدینہ میں آئے اور بظاہر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کچھ دیر مدینہ میں رہنے کے بعد یہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر شکوہ کیا کہ اللہ کے رسول، مدینہ کی ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہم جو ہے وہ اونٹ چرانے والے ہیں، تو مدینہ ایک شہر ہے، تو اب اس کی آب و ہوا ہمیں مناسب نہیں، موافق نہیں آئی، جس کی وجہ سے ہمیں پیٹ کی بیماری جو ہے وہ لگ گئی ہے۔ ان کے پیٹ کے اندر پانی بن گیا تھا، یا مطلب گیس وغیرہ اس طرح کی کچھ پیٹ بڑھ گئے تھے ان کے، آب و ہوا موافق نہ آنے کی وجہ سے۔ تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے، جیسا کہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان شئتم ان تخرجوا الی ابل الصدقۃ فتشربوا من البانیہا و ابوالیہا، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تم ایسا کرو کہ مدینہ کے باہر صدقے کے اونٹ اور اونٹنیاں چر رہی ہیں، تو آپ وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر آپ جو ہے وہ اونٹوں کا پیشاب اور اونٹنیوں کا دودھ جو ہے وہ ملا کر تم پیو تو تمہیں شفا مل جائے گی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے مزید الفاظ کا اضافہ کیا ہے، انہوں نے کہا فَأَتَوْهَا فَشَرِبُوهَا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا۔ تو امام بخاری نے یہ الفاظ ان کا اضافہ کیا ہے کہ وہ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے مشورے کے مطابق، جو آپ نے ان کو نسخہ بتایا تھا اس کے مطابق، وہ مدینہ کے باہر جہاں صدقے کے اونٹ چر رہے تھے وہاں گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے ان اونٹوں کا پیشاب اور اونٹنیوں کا دودھ جو ہے وہ ملا کر پیا۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں حتیٰ صحو، حتیٰ کہ وہ صحیح تندرست اور صحت مند ہو گئے، وسامین، اور موٹے تازے ہو گئے، یعنی صرف خالی صحت مند نہیں ہوئے بلکہ بیماری بھی ان کی جاتی رہی اور ساتھ ان کے جسم بھی مضبوط ہو گئے یہ نسخے پر عمل کرنے کو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو اونٹ کا دودھ ہے اس کے اندر بہت زیادہ پروٹین ہوتے ہیں، بہت زیادہ اس کے اندر مطلب کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں، اور کئی بیماریوں کا اس کے اندر علاج ہے، اور یہ مطلب کہ جدید سائنس نے بھی اس چیز کو ثابت کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ جب صحت مند ہو گئے، تندرست ہو گئے، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ نبی کریم علیہ السلام کا آ کر جو ہے وہ مطلب کہ شکریہ ادا کرتے اور مطلب کہ اظہار تشکر کرتے، انہوں نے اس کے برعکس ایک تو مرتد ہو گئے، اور دوسرا یہ کہ جو چرواہا تھا یا چرواہے تھے ان کی آنکھوں میں سلاخیں مطلب کہ لوہے کی گرم کر کے ڈال دیں، اور ان کے جو جسم کے اعضاء مطلب کہ ان کا مسئلہ کر دیا، اور ان کو تڑپتے ہوئے چھوڑ کر اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ اب جو صدقے کے جو اونٹ تھے وہ انہوں نے اونٹ بھی لے لیے، اونٹ بھی لے کر بھاگ گئے، مرتد ہو گئے، اور دوسرا جو نبی علیہ السلام کے چرواہے تھے ان کی آنکھوں میں سلاخیں گرم کر کے لوہے کی وہ ڈالی، اور یعنی انتہائی درجے کی ان کو جو ہے وہ سزا دی، اور یہ ایک طرح کا عذاب ہے۔ تو یہ جب انہوں نے کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے صحابہ کرام کو ان کے پیچھے بھیجا کہ ان کو پکڑ کر لاؤ۔ صحابہ کرام نے ان کو پکڑ لیا، پکڑے گئے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے ساتھ وہی کیا جو انہوں نے نبی علیہ السلام کے چرواہوں کے ساتھ کیا تھا،
اور اب آپ جانتے ہیں کہ ان کی خرابیاں اس کے اندر مطلب کہ ان کے جرم بہت زیادہ تھے. ایک جرم تو نہیں تھا, ایک مرتد ہونے کا جرم تھا, دوسرا ان کا مطلب کہ نمک حرامی کرنے کا جرم تھا, اور تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے ڈکیتی کی ہے, حرابہ اس کو کہتے ہیں, اور چوتھا یہ کہ انہوں نے مسلح کیا ہے صحابہ کرام کا, مطلب جو چرواہے تھے ان کا. بہت زیادہ ان کے جرائم تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ وہی کیا جو انہوں نے چرواہوں کے ساتھ کیا تھا. تو یہ حدیث ہے جس کو حدیث ارینیین کہتے ہیں. اصل میں یہ نسبت ہے ارینا قبیلے کی طرف, چونکہ وہ ارینا قبیلے کے لوگوں کا ذکر ہے اس وجہ سے اسے حدیث ارینیین کہا جاتا ہے. صحیح. اور یہ حدیث صحیح ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ بلکہ انتہا درجے کی صحیح حدیث ہے اور اعلیٰ درجے کی صحیح ہے, صحیحین میں متفق علیہ حدیث ہے. شیخ صاحب اس حدیث کے اوپر پھر جو منکرین حدیث ہیں ان کے اعتراضات اور جو شبہات ہیں وہ کیا ہیں؟ اس حدیث کے حوالے سے جو مستشرقین ہیں اور جو اسلام کے دشمن اور اسی طرح بعض جو مستشرقین اور اہل مغرب سے متاثر ہیں, جن کو جدید مفکرین آپ کہہ سکتے ہیں, جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے لیکن اصل میں وہ اسلام کے دشمن ہیں, انہوں نے بہت زیادہ اعتراضات کیے ہیں. لیکن ان کے معروف اعتراض دو ہیں. پہلا اعتراض تو ان کا یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اونٹوں کے پیشاب سے علاج کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے, اور مطلب ان کے لیے نسخہ اونٹوں کا پیشاب جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے اور دودھ کو ملا کر یہ نسخہ بتایا ہے, جبکہ عقل اس کو مانتی نہیں. یعنی عقل کہتی کہ پیشاب نجس ہے, اور ایک نجس چیز کے اندر کیسے علاج ہو سکتا ہے اور کیسے شفا ہو سکتی ہے. پہلا ان کا اعتراض یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی, اور دوسرا طبیعت بھی نہیں مانتی کہ اونٹ کا پیشاب انسان پیے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. یعنی گویا کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ عقل اور دوسرا طبیعت انسان کی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, قبول نہیں کرتی, لہٰذا یہ حدیث عقل کے خلاف ہے. وہی جو عقلانی ہے, عقل کے پجاری. یعنی بہت زیادہ مفکرین ایسے ہیں جو حدیث کو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس کا فرمان ہے اور کہاں آیا ہے, بلکہ انہوں نے فوراً عقل پہ اس کو پیش کرنا ہے. گویا کہ ان کے ہاں حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا معیار سند نہیں ہے, ان کے ہاں حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا معیار عقل ہے. اگر عقل نے صحیح کہہ دیا, چاہے وہ سند اس کی سرے سے نہیں, افلاطون کا قول کیوں نہ ہو, ارسطو کا کیوں نہ ہو, کسی بڑے سے بڑے دہریے کا کیوں نہ ہو, کسی بڑے سے بڑے خبیث انسان کا کیوں نہ ہو, ان کے ہاں وہ صحیح ہے چونکہ عقل اس کو صحیح کہہ رہی. لیکن اگر ان کی عقل نہیں مان رہی, حالانکہ عقل بھی تو مریض ہو سکتی, بیمار ہو سکتی ہے, عقل کو تہمت کیوں نہیں دیتے, عقل کو الزام کیوں نہیں دیتے ناقص ہونے کا. دوسری طرف دیکھا جائے تو جو شراب ہے بدبودار, اس سے وہ باقاعدہ علاج کرنے کو صحیح قرار دیتے ہیں. بہت زیادہ چیزیں ایسی جن کو طبیعت انسان کی قبول نہیں کرتی, کھاتے پیتے ہیں وہ ایسی ہیں, اور بلکہ جن کو جانور بھی مطلب کہ ان کے قریب نہیں جاتے وہ بھی یہ کھاتے ہیں. تو یہ ایک الگ چیز ہے. بہرحال یہ ان کا ایک اعتراض ہے. دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہاں دو حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں, اور حدیث کا حدیث میں تعارض, اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے. چونکہ اگر حجت ہوتی, مطلب وہی قرآن کریم حجت ہے, تو قرآن کریم کا قرآن کریم سے تعارض نہیں. یہ بعض وہ ہے جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث کے اندر تو یہ آتا ہے حضرت عمران بن حسین اور اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ المجمعین سے صحیح سند کے ساتھ حدیث سنن نبی داود اور اس طرح سنن دارمی اور مسند احمد وغیرہ میں حدیث موجود ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحثنا علی الصدقۃ وینہانا عن المثلۃ. اللہ کے نبی علیہ السلام میں صدقہ کرنے پر ابھارا کرتے تھے, ترغیب دلاتے تھے صدقے کی, اور مثلا کرنے سے ہمیں منع کرتے تھے. اب مثلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے کان ہاتھ کاٹ دیے جائیں, اس کی شکل کو بگاڑ دینا, کسی کی شکل کو قتل کرتے ہوئے اس کی شکل بگاڑ دینا, اس کے اعضاء کاٹ دینا, کان کاٹ دینا, آنکھیں نکال دینا وغیرہ وغیرہ. اور ایک طرف تو آپ منع کر رہے ہیں مثلا نہ کرو, دوسری طرف آپ خود مثلا کر رہے ہیں. مطلب اس حدیث کے اندر یہ کہ آپ نے ان کی آنکھوں میں سلاخیں ڈالی گرم کر کے, اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے, اور ان کو تڑپتا ہوا جو ہے وہ صحرا کے اندر چھوڑ دیا, حرہ کے اندر. تو یہ دونوں حدیثوں کا آپس میں تعارض ہے. تو یہ ان کے مین بنیادی دو اعتراضات ہیں جو عموماً وہ اس حدیث پہ اٹھاتے ہیں. صحیح. لیکن شاید اگر دیکھا جائے جو دوسرا اعتراض ہے کہ مثلا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تو منع فرمایا ہے, اور یہاں پر ان کا باقاعدہ مثلا کیا گیا ہے, تو اس بارے میں پھر کیا شریعت نے جواب دیا ہے, یا محدثین مفسرین کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں. صحیح. آپ یہ دعویٰ تب کریں گے جب دونوں حدیثوں میں تعارض ہو. اب یہاں جس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے مثلا کرنے سے منع کیا ہے وہ عام ہے کہ عام حالت جنگ میں یا کسی وقت بھی آپ کسی کا مثلا نہ کریں, اس کے کان نہ کاٹیں, بلکہ اس کو مطلب کہ اصل جان سے مارنا مقصود ہے, اس کو مراد اس کا مثلا کرنا مقصود نہیں. لیکن جو حدیث ارینیین ہے اس کے اندر آپ نے قصاص کے طور پہ, یعنی قصاصاً بدلے میں آپ نے ایسا کیا ہے, اور یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں نے
چرواہوں کے ساتھ ایسا کیا تھا، جیسے کہ صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ انہوں نے بالکل وہی کیا تھا چرواہوں کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے چرواہوں کے ساتھ، جیسے نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ تمہارے لیے قصاص کے اندر، یعنی کہ برابری کے ساتھ بدلہ لینے کے اندر جو ہے وہ زندگی اصل ہے، اصل زندگی یہی ہے۔ چونکہ اگر آپ برابری کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ بدلہ نہیں لیں گے تو یہ زیادتی ہے، مطلب یہ تو مظلوم کو عدل نہیں ملا نا پھر۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ جو ہے وہ قصاصاً ایسا کیا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے چرواہوں کے ساتھ ایسا کیا تھا، تو بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے اس عمل کی تائید کے اندر قرآن کریم کی آیت اتاری ہے جو آیت حرابہ ہے، جس کے اندر جو ڈکیتی کرنے والے ہیں، راستے لوٹنے والے ہیں، مسلمانوں کو لوٹنے والے ہیں یا غیر مسلم قافلے لوٹنے والے ہیں، جو آیت حرابہ اس کو کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ مائدہ آیت نمبر 33 کے اندر اللہ فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف۔ اللہ فرماتا ہے کہ سوائے اس کے نہیں وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول سے لڑتے ہیں، دشمنی اختیار کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بے شک ان کی جزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، انہیں قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا انہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں۔ آپ تصور کریں اسلام نے اتنی سخت سزا کسی عورت کی نہیں بیان کی۔ بے شک۔ اور اگر آپ دیکھیں تو دیگر جو قوانین ہیں ممالک کے اندر، ان کے اندر بھی باقاعدہ ڈکیتی کی اور مطلب کسی کو پرامن طریقے میں رہنے والوں کو جا کے لوٹنا اور ہراساں کرنے کی سزائیں بہت بڑی بڑی ہیں۔ یہ صرف اسلام کے اندر تو نہیں ہے، لیکن اسلام اصل میں جو ہے وہ اس چیز سے لوگوں کو ڈرانا چاہتا ہے، اور یہ بہت بڑا خطرناک مطلب کہ خطرناک ایک یہ سٹیپ ہے کہ ایک آدمی جا رہا ہے اور اس کو آپ لوٹ لیں اور مطلب کہ اس کو ہراساں کر لیں، یا مطلب اس طرح تو اگر یہ جائز کر دیا جائے گا یا اس کی اتنی زیادہ سزا بیان نہیں کی جائے گی تو کوئی راستہ محفوظ نہیں رہے گا۔ تو یہ راستوں کو، قافلوں کو، عزتوں کو محفوظ کرنے کے لیے، مالوں کو محفوظ کرنے کے لیے اتنی سخت سزا اسلام نے بیان کی ہے۔ بے شک۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں، بلکہ بہت سارے علماء کا قول یہ ہے اور مفسرین کا، کہ یہ آیت نبی علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد، اس عمل کرنے کے بعد یہ آیت اتری ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی تائید کے اندر یہ آیت اتاری ہے کہ ان لوگوں کی سزا یہی ہونی چاہیے جو آپ نے کیا ہے، اور اگر پہلے یہ آیت اتر چکی تھی تو پھر تو نبی علیہ السلام نے اس پہ عمل کیا ہے۔ تو یعنی حرابہ کی سزا اور جو ڈکیتی ہے اور ہراساں کرنا ہے اور کسی کو لوٹنا ہے راستے کو، یہ بہت بڑی سزا، اور یہ ایک صرف چیلنج ایک شخص کو نہیں بلکہ پورے ملک کو ہے، اور ملک کو نہیں بلکہ قانون کو ہے۔ مطلب جو بھی آدمی اس طرح کرتا ہے وہ صرف اس بندے کو چیلنج نہیں کر رہا، اس علاقے بستی والوں کو نہیں بلکہ پورے قانون کو چیلنج کر رہا ہے، وہ اس حکمران کو چیلنج کر رہا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، اگر یہ اس طرح کام شروع ہو جائے گا تو کل کو وہ نظام کو سارے کو بگاڑ کے رکھ دیں گے۔ تو یہ نظام کو برقرار رکھنے کے لیے یہ باقاعدہ اتنی سخت سزائیں اسلام نے مقرر کی ہیں۔ بے شک۔ تو اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ نمک حرامی کی ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے ساتھ ان کی خاطر تواضع کر رہے ہیں، ان کو علاج بتا رہے ہیں، اور ان کو مطلب کہ اس علاج کی وجہ سے ان کو شفا ملی ہے، بجائے اس کے شکریہ ادا کرتے انہوں نے ناشکری کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے مطلب کہ چرواہوں کے ساتھ اس طرح کر کے اور الٹا چوری کر کے جو ہے وہ نکل گئے، تو یہ اس وجہ سے ان کی یہ سزا رکھی گئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں حدیث کا آپس میں تعارض نہیں، تعارض تب ہوتا کہ جب وہ نہ کرتے چرواہوں کے ساتھ اور اللہ کے نبی ان کے ساتھ ایسا کرتے۔ بے شک ایسی ہے۔ تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں حدیث میں آپس میں تعارض ہے۔ تو مسئلہ کرنے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ جب وہ مسئلہ نہ کریں، لیکن اگر مسئلہ کیا جائے تو قصاصاً ان کے ساتھ ایسا جیسے قرآن کریم کے اندر آتا ہے سن و بسنی، دانت کے بدلے دانت، اس طرح جو ہے وہ ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان کاٹا جائے گا۔ شیخ صاحب اس میں ایک چیز یہ رہ گئی کہ جو پہلا شبہ ہے مخالفین کا یا منکرین حدیث کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ پیشاب تو نجس ہے، تو نجس چیز کو آپ کس طرح علاج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو معقول اللحم جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا جو ہے وہ راجح قول کے مطابق جمہور اہل علم کے ہاں ہمارے اسلام کے اندر، اسلام کے نقطہ نظر میں ان کا پیشاب جو ہے وہ نجس نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، جیسا کہ مطلب کہ اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، حلال جانور جتنے بھی ہیں، ان کا پیشاب جو ہے وہ گوبر وہ نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کپڑے کو کہیں لگ جاتا ہے تو اس سے کپڑا نجس نہیں ہوگا۔ مطلب اگر کوئی بندہ اگر صاف ظاہر ہے، ہم تو پاک چیزیں بھی کپڑے پہ لگی گوارا نہیں کرتے، ہم فوراً دھو لیتے ہیں۔ اگر آئس کریم لگی آپ کو کپڑے پہ، آپ فوراً دھو لیتے ہیں تو دھویا تو جائے گا، لیکن اگر ایک بندے کو نہیں پتہ یا مجبوری ہے تو اس میں نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا،
اس کی دلیل کیا ہے کہ جو معقول اللحم جانور ہیں جن کا گوشت مطلب کہ حلال ہے ان کا گوبر اور پیشاب پاک ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، بہت زیادہ اس کے دلائل ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے نجس ہونے کی، ناپاک ہونے کی کوئی واضح دلیل نہیں، اور چیزوں میں اصل پاک ہونا ہے الا کہ ان کے نجس ہونے کی کوئی ناپاک ہونے کی واضح دلیل آ جائے۔ پہلا اصول یہ تو معتبر اصول ہے سب کے ہاں، اور اس کے نجس ہونے کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اور صحیح مسلم کے اندر بھی غالباً یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے کئی مہینوں تک بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھی ہے۔ بے شک، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ بکریوں کے باڑے میں نبی علیہ السلام کا کئی مہینوں تک نماز پڑھنا، مجھے بتائیں کہ اب بکریوں کے باڑے میں ان کی مینگنیں نہیں ہوتی، مینگنیاں نہیں ہوتی، پیشاب نہیں ہوتا، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام وہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک صحابی نے صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی نے نبی کریم علیہ السلام سے آ کر پوچھا اوصلی فی مبارک الابل، کیا میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا کہ نہیں، لیکن پھر اس نے کہا کہ کیا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھوں؟ تو فرمایا ہاں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرو۔ اب اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے نبی علیہ السلام نے اس وجہ سے منع نہیں کیا کہ اونٹوں کا پیشاب نجس ہے، بلکہ اس میں حکمت ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم دیا ہے، یہ اونٹ کے ساتھ خاص ہے، اور اس کی علت کیا ہمیں نہیں پتہ، ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے۔ یہ فرق شریعت نے کیا اس وجہ سے نہیں کیا کہ پیشاب دونوں کا مطلب اس کا نجس اور اس کا پاک ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں کوئی حکمت ہے۔ اور بعض علماء نے حکمت یہ بیان کی کہ اونٹ کی شیطانیت کی وجہ سے، چونکہ اونٹ ایک ہیوی اور بہت بڑا جانور ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ باڑے میں اگر نماز پڑھے گا تو اس کو رون دے، یا کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک تعبدی حکم ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے نماز وہاں نہیں پڑھنی، تو ہم نہیں پڑھیں گے بس۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ آپ نے اجازت بھی دی ہے، اور کئی مہینوں تک آپ نے نماز پڑھی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں وہاں پیشاب اور اس کے اثرات موجود ہوتے ہیں۔ اگر بکریوں کا پیشاب نجس ہوتا معقول اللحم جانوروں کا، تو اللہ کے نبی وہاں ہرگز بھی نماز نہ پڑھتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یعنی مسلمانوں میں سے جو فقہا یہ کہتے ہیں کہ معقول اللحم جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب اور ان کا جو مطلب بول و براز ہے وہ نجس ہے، تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں تم اس کو نجس کہتے ہو لیکن اپنے گھروں میں کیوں لگاتے ہو؟ یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم بچ نہیں سکتے، دلائل بھی موجود ہیں پاک ہونے کے، اور دوسری بات ہے کہ عملی طور پہ آپ عمل بھی کر رہے ہو۔ یعنی آپ دیکھیں دیہاتوں میں کون سا ایسا گھر ہے جس کے اندر نیچے سین کے اندر یہ بھینسوں اور گائیوں کا گوبر نہیں لگایا جاتا، اور ان کی عورتیں وہاں نماز بھی پڑھتی ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر پاکستان کے اکثر حصے میں بھینسوں اور گائیوں کا گوبر خشک کر کے آگ جلائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب تمہارے کھانے سارے حرام ہیں، تم جتنے کھانے پکا رہے ہو، جو کچھ اس سے جلا رہے ہو، وہ دھواں سارا کھانے کے اندر نہیں جاتا۔ مطلب ایک طرح تم کہہ رہے ہو، اور بلکہ میں ایک بات بتاؤں کہ یہاں بعض لوگ یہ یعنی اس کا پس منظر نہیں دیکھتے۔ یہاں ہم حکم نجس اور پاک کی بات کر رہے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر پاک چیز کھائی جائے، ایسی ہے، یہ ضروری تو نہیں۔ اصل میں وہ تانا دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اصل میں یہ تانا ہمیں نہیں، یہ حدیث کے ساتھ مذاق ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ مذاق ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، بلکہ میں کہتا ہوں اونٹوں کے پیشاب کے پاک ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی ان کو علاج کے لیے بتا رہے ہیں۔ ایسی ہے، اللہ کے نبی کیا نجس چیز کا علاج بتا سکتے ہیں؟ ایک شارع ہونے کے ناطے مطلب اللہ کے نبی کائنات کے امام ہیں اور نبی اور رسول ہیں، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک نجس اور ناپاک چیز کا علاج بھی تجویز کر سکتے ہیں کہ تم یہ نجس چیز کو جا کے پیو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام کا اورینیین کو یا اورینا قبیلے کے لوگوں کو بیماری کے بعد یہ مطلب یہ نسخہ بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ اونٹوں کا پیشاب جو ہے وہ حلال جانور جتنے بھی ہیں ان کا پیشاب اور گوبر پاک ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اونٹوں اور بکریوں کا پیشاب نجس ہے، ہم کہتے ہیں کہ تم بھی نہیں بچ سکتے اس سے، بچ کر دکھاؤ۔ گھروں کے اندر تم جلاتے ہو کہ نہیں؟ اپنے گھروں میں لگاتے ہو کہ نہیں؟ تو نمازیں بھی اوپر تمہاری خواتین پڑھتی ہیں، ان کی تو نمازیں پھر قبول نہیں، کیا جواب دو گے تم ان سب چیزوں کا؟ اور نبی کریم علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، یہ صحیحین کے اندر موجود ہے اورینا قبیلے کے لوگوں کی، تم اس کا کیا جواب دو گے؟ لیکن ایک یہاں اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جیسے اونٹوں کے پیشاب نبی علیہ السلام نے پینے کی بطور علاج کی اجازت دی، ایسے آپ گائے کا پیشاب بھی پیو، بکری کا پیشاب بھی پیو، ہم یہ نہیں کہتے، کیونکہ میں نے پہلے یہ بتایا کہ ہر پاک چیز کھائی اور پی نہیں جاتی، ہر پاک چیز کو کھایا اور پیا نہیں جاتا۔ جیسے یہاں اس کی مثال ہے، اب اللہ کے نبی نے اونٹوں کے پیشاب کو خاص کیا ہے، اور اللہ کے نبی کے اوپر تو وہی ہوتی تھی، لیکن آپ کہیں کہ ایسے بکری کا پیشاب بھی پیا جا سکتا ہے، گائے کا بھی، جیسے پھر اس کا مطلب ہندو کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، ہم کہیں گے ہم کب کہتے ہیں کہ گائے کا پیشاب پیو؟ ہم کب کہتے ہیں کہ بکری کا پیشاب پیو؟
اگر تم بھی اتنے بڑے حکیم ہو، اگر تمہارے اوپر وحی ہوتی ہے، الہام ہوتا ہے، تو تم بھی کہہ دو، تم بھی اس طرح کا حکم جاری یا تو دعویٰ یہ کرو کہ میں نبی اور امام ہوں اور میں یہ کہوں گا کہ گائے کا پیشاب بھی پی لو، بکری کا بھی پی لو۔ یہ حکم ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اونٹوں کے پیشاب کے ساتھ خاص کیا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے گائے کا پیشاب، بکری کا پیشاب پینے کی اجازت نہیں دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر پاک چیز کھائی اور پی نہیں جاتی، اونٹوں کا پیشاب کا معاملہ خاص ہے۔ بے شک یہ یہاں تک تو بات ہے مطلب ان کے گوبر اور پیشاب کے حوالے سے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کو نجس سمجھتے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے امام اور رسول اور نبی ہیں، انہوں نے وحی کے ذریعے یہ بتایا کہ اس چیز کے اندر اس بیماری کا علاج ہے، تو لہٰذا یہ وحی کے بغیر ہم نہیں کہہ سکتے کہ گائے کا پیشاب ہندو پیتے ہیں تو وہ بھی صحیح کر رہے ہیں، بکری کا کو پیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، ہم اس کو اس کے ساتھ نہیں کریں گے، بلکہ ہم صرف اس کو مخصوص کرتے ہیں اونٹ کے پیشاب کے ساتھ، جیسے اللہ کے نبی نے بتایا۔ یہ تو ہے سند کے اعتبار سے اور ہماری شریعت کی روح سے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ کیا واقعتاً ہی مطلب کہ یہ اونٹ کا پیشاب جو ہے وہ طبیعت کے لیے صحیح موافق نہیں اور طبیعت اور فطرت اس کے خلاف ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مطلب سائنس نے، جدید سائنس نے، ایک پروفیسر یہودی ہیں اسرائیلی جن کا نام ہے ریتیوفین، ان کا یہ نام ہے، انہوں نے باقاعدہ اس پہ تحقیق کی، اور تحقیق کے بعد وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اونٹ کا پیشاب ایسے مواد پر مشتمل ہے کہ جو انسان کے جسم کے اندر، معدے کے اندر، پیٹ کے اندر موجود بہت سے جراثیم کا قاتل ہے، مطلب ان کو ختم کر دیتا ہے پیٹ اور معدے سے۔ اور باقاعدہ ڈاکٹر حضرات نے، علماء نے صحیح اس کا واقعہ ذکر کیا، کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، یہ ابھی ماضی قریب کی مثال ہے کہ ایک بندہ، اس کے انتڑیوں میں کوئی سوزش تھی، مطلب معدے کے اندر اس کے ہمیشہ تکلیف رہتی تھی، کہتے اس نے بہت زیادہ علاج کروائے، دیسی علاج کروائے، اس کے بعد جو مطلب کہ جدید ادویات ہیں ان کو استعمال کیا، کوئی ہاسپٹل نہیں چھوڑا، کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، تو اس کے بعد اس کو کسی عالم نے مشورہ دیا کہ تمہیں اگر پیٹ کا مسئلہ ہی ہے تو تم یہ اونٹوں کا پیشاب اور اس کا دودھ اونٹنی کا ملا کر پیو، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو شفا دے دے۔ تو کہتے ہیں کہ اس بندے نے کیا کیا کہ اس بندے نے باہر جہاں اونٹ چرتے ہیں وہاں خیمہ لگا لیا، خیمہ لگا کے اس نے کہا کہ ایک تو تازہ ہوا آئے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں روزانہ تازہ فریش جو ہے وہ مطلب کہ دودھ اونٹنیوں کا اور پیشاب مکس کر کے وہ پیتا رہا۔ کہتے ہیں کہ اس نے تقریباً 2 یا 3 دن یہ عمل کیا ہے، اور تیسرے دن کے بعد اس کو اچانک اس حال آئے ہیں، مطلب موشن آئے ہیں، اور اس کے بعد اس کے پیٹ کے اندر سے عجیب سی چیز کٹ کے باہر نکلی ہے، جیسے کوئی غدود ہوتی ہے نا، اس طرح کی کوئی چیز، مطلب کہ جو جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی تھی، تو وہ کٹ کر جو ہے وہ اس کے مطلب کہ قضائے حاجت کے ساتھ جو ہے وہ نکل گئی، اور اس کے بعد فوراً وہ تندرست اور صحیح ہو گیا۔ یہ عملی مثال ہے، اور یہ ایک یہودی پروفیسر ہے جو ڈاکٹر ہے، جو تحقیق کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ اونٹ کے پیشاب کے اندر ایسے جو ہے وہ مواد ہوتا ہے ایسا کہ جو بہت سارے جو جراثیم جسم کے اندر ہے ان کو جو ہے وہ قتل کرتا ہے۔ اسی طرح امریکہ کے اندر 2005 میں اس بات پر ریسرچ کی گئی، اور بڑے بڑے پروفیسر حضرات اور ڈاکٹر حضرات کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ تم اس پہ باقاعدہ بحث کرو اور سرچ کرنے کے بعد اپنا نتیجہ پیش کرو۔ تو نتیجے کے اندر تمام ڈاکٹر حضرات نے، پوری ٹیم نے، یہ 2005 کے اندر تھا، انہوں نے یہ نتیجہ بتایا کہ یہ جو اونٹ کا پیشاب ہے یہ جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک کا کام کرتا ہے، بیماریوں کے مقابلے میں اینٹی بائیوٹک کا کام کرتا ہے، اور اس کے اندر بہت سارے ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو بہت سے بیماریوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور پیٹ کے اندر عموماً، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ پیٹ کے اندر انتڑیوں کا کینسر ہو، پیٹ کی بیماریاں جتنی بھی ہیں ان سب بیماریوں کے لیے کارگر علاج ہے۔ اور مجھے بتائیں کہ اسلام کے دشمن ہیں، وہ اسلام کے مطلب کہ مخالف ہیں، اور وہ لوگ ان حدیثوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہم میں سے جو جدید مفکرین ہیں، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، وہ ان حدیثوں پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ مر مٹنے کا مقام نہیں، مطلب ایک یہودی ہو کر، ایک عیسائی ہو کر، اور امریکہ میں سارے عیسائی جنہوں نے یہ تحقیق کی ہے، اور یہ یہودی اسرائیلی جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، وہ اپنی زبان سے اس بات کو ماننے پہ مجبور ہو چکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اونٹ کے پیشاب کے اندر ایسے مطلب کہ بیکٹیریاز ہیں کہ جو بہت ساری بیماریوں کا مطلب کہ اس کا علاج ہیں، اور ان کا دفاع کرتے ہیں انسان کے جسم کے اندر انہیں داخل ہونے سے، اور مزید جو ہے وہ مطلب کہ مرض کو پھیلانے میں ان کو روکتے ہیں وہ۔ تو یہ غیر مسلم ہو کر اس بات کی مطلب وہ مان رہے ہیں اس کو، اور یہ اپنے آپ کو جدید مفکر کہہ کر، مسلمان کہہ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پہ اعتراض کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ نجس ہے۔ اور یہ اچھا، ایک اور اہم بات وہ یہ ہے اس حدیث سے، جہاں تم نے یہ تو لے لیا تو وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو کیوں نہیں لیتے ہو؟ یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے نبی اور رسول ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہوں گا کہ 1400 سال پہلے ایک شخص
کسی چیز کے اندر، حالانکہ آپ نے گائے کے پیشاب کے بارے میں نہیں کہا، بکری کے پیشاب کے بارے میں نہیں کہا، کسی اور، حالانکہ وہ بھی حلال جانور ہیں، لیکن آپ نے اونٹ کے ساتھ خاص کیوں کیا ہے؟ اس کا مطلب وحی کے بغیر آپ نہیں بولتے۔ وما ينطق عن الهوى، اس دور کے اندر نہ جو ہے وہ لیبارٹریز تھیں، نہ کسی قسم کی مشینیں تھیں، آلات تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے اگر یہ بتایا، اس کا مطلب آپ کے یہ سچے نبی اور رسول ہونے کی دلیل ہے، اور بغیر وحی کے ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دلائل نبوہ میں سے ہے، یہ دلائل نبوہ میں سے، نبوت کے اور رسالت کے دلائل میں سے معتبر دلیل ہے کہ آپ نے 1400 سال پہلے جب لیبارٹریز وغیرہ موجود نہیں تھے، آپ نے یہ علاج تجویز کیا ہے، اور جتنے لوگوں نے بھی عمل کیا اس میں بہت سارے لوگوں کو باقاعدہ اس کا فائدہ بھی ہوا ہے۔ تو لہٰذا اعتراض بنتا نہیں، جتنے بھی صاحب عقل ہیں وہ اس کے صحیح ہونے پر، جدید سائنس آپ کی اس کی تائید کر رہی ہے، اور عملی طور پہ بہت سارے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا ہے، وہ اس کی تائید کر رہے ہیں، اور آپ اٹھ کے اپنے آپ کو جدید مفکر کہنے والے آپ کہیں کہ نہیں یہ حدیث جو ہے وہ عقل کے خلاف ہے، یہ حدیث طبیعت اس کو نہیں مانتی۔ اگر یہاں ایک اور بات ہے کہ طبیعت کی آپ بات کرتے ہیں، تو تم کتنی چیزیں ایسی ہیں جو خبیث کھاتے ہو، خنزیر کھاتے ہوئے تمہاری طبیعت نہیں بگڑتی؟ مطلب یہ جو مستشرقین ہیں، تم جب خنزیر کا گوشت کھاتے ہو، خنزیر کا گوشت ایسی چیز ہے جس کے اندر ماں بہن کا فرق ختم ہو جاتا ہے، انسان کے اندر انسانیت کی تمیز ختم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور جتنی خبیث چیزیں تم کھاتے ہو، بدبودار چیزیں کھاتے ہو، وہاں تمہاری طبیعت کچھ نہیں کہتی، اور یہاں تم کہتے ہو کہ طبیعت کے خلاف ہے۔ کیسی عجیب باتیں ہیں۔ بے شک۔ شیخ صاحب، آپ نے دوران گفتگو یہ بات کی کہ اگر آپ کے کپڑوں کے اوپر بول و براز جو حلال جانور ہیں، پاک جانور ہیں، ان کا اگر لگ جاتا ہے تو اگر آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ کس صورت میں ہے؟ مطلب اگر ہمیں پتہ ہے تب، یا پتہ نہیں ہے تو پھر نماز ہو جائے گی، یا پتہ چل گیا تو پھر کیا ہمیں نماز لوٹانی پڑے گی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں اگر ایک بندے کو پتہ ہے تو ان کو دھونا چاہیے۔ یہ تو پاک چیزیں بھی ہم کپڑوں پہ لگی گوارا نہیں کرتے۔ اگر آپ کے جسم پہ یا آئس کریم لگ جائے، یا کوئی مطلب چاکلیٹ کوئی چیز کھانے والی حلال جو پاک ہے وہ لگ جائے، آپ اس طرح جائیں گے لوگوں کے سامنے؟ بالکل نہیں، نماز پڑھیں گے؟ تو یہ تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ مطلب کہ دھونے کا شریعت نے حکم دیا تو اس کا مطلب وہ نجس ہے۔ تو ہر چیز جس کو دھویا جاتا ہے وہ نجس نہیں ہوتی۔ ہم پاک چیزیں بھی تو کپڑوں پہ لگی گوارا نہیں کرتے، فوراً جا کے دھوتے ہیں، 1 منٹ گوارا نہیں کرتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو کہیں گے کہ اگر اس کو پہلے سے پتہ ہے تو اس کو صاف کرے، دھوئے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر اس کو پتہ نہیں ہے اور اس نے سستی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا، نماز پڑھ لی ہے، تو نماز اس کی ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل صحیحین کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ، عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک کافر نے آ کر اونٹ کی اوجری آپ کے اوپر رکھ دی، گندی اوجری آپ کے اوپر آ کر رکھ دی، آپ کی پشت پر۔ اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں تھے، اور آپ سجدے میں اسی طرح پڑے رہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کو کسی نے بتایا، تو وہ باغی آئی، انہوں نے آ کر ان سے جو ہے وہ اس کو اتار کر جو ہے وہ پھینکا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز نہیں دہرائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز نہیں دہرائی، حالانکہ وہ اونٹ کی اوجری تھی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز دہراتے؟ تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ایک بندہ لا علمی کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے نبی نے نماز کو دہرایا نہیں، آپ سجدہ کر رہے ہیں اور آپ نے اسی طرح نماز جاری رکھی ہے۔ اسی طرح وہ دوسری جو روایت ہے کہ جوتے کے ساتھ غلاظت لگی ہوئی تھی، جوتے کا وہ لا علمی، یہ تو اس کی واضح دلیل ہے نا کہ آدمی کو مطلب کہ نماز اگر پڑھ لی ہے لا علمی کے اندر، اس کو پتہ نہیں، تو اس نماز کو دہرائے گا نہیں، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جبریل نے آ کر بتایا تھا کہ تمہارے جوتوں کے نیچے گندگی ہے، غلاظت لگی ہوئی، تو آپ نے فوراً جوتے اتار دیے، لیکن جو نماز آپ پڑھ چکے تو اس کو دہرایا نہیں آپ۔ بے شک ایسی۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتوں برکتوں سے نوازے۔ انشاءاللہ ہم آپ سے مزید وقت لیتے رہیں گے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جو کہ کافی وقت لے چکا ہے ہمارا، اس لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ ہم دیگر سوالات کے ساتھ اور پروگرامز کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔